اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، اکثر ہمارے ذہنوں میں ایک بڑا اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ آل محمد علیہ السلام کس تاریخ کو ملک شام پہنچے۔ آج اسی سوال کے جواب کی کھوج میں ہم کچھ معروضات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، تو آئیے چلتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو پر۔ ناظرین، شیخ عباس قمی نے نفس المحموم میں اسیران آل محمد کی اسیری کے حالات اور سفر کی طوالت کو نظر انداز کر کے تحریر کیا ہے کہ قافلہ آل محمد یکم صفر کو دمشق پہنچا۔ شیخ بہائی نے بھی یکم صفر تحریر کیا ہے، کف امی نے بھی یکم صفر ہی تحریر کیا ہے۔ محدث کاشانی نے یہ تاریخ یکم صفر بتائی ہے، تاہم یہ تاریخ قطعی طور پر درست نہیں ہے۔ اب ہم اس ضمن میں کچھ حقائق آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ ناظرین، علامہ دربندی تحریر کرتے ہیں کہ عمر سعد نے معرکہ کربلا کے بعد ابن زیاد کو پیغام بھجوایا کہ میں اپنے فوجیوں کی لاشوں کا کیا کروں۔ ابن سعد نے کہا ان کو دفن کر دے۔ عمر سعد نے پیغام بھجوایا کہ لاشیں اس قدر ہیں کہ گنتی و شمار نہیں کیا جا سکتا، اس لیے ان کو دفن کرنا ممکن نہیں ہے۔ ابن سعد نے کہا کہ ان کے ڈھیر لگا اور ان ڈھیروں پر مٹی ڈال کر آ جا۔ کچھ مورخین نے یہ لکھا ہے کہ اس نے یہ کہا کہ صرف سرداروں کو اکٹھا کر اور ان پر مٹی ڈال کر باقیوں کو چھوڑ کر آ جا، لہٰذا ان لاشوں کے ڈھیر لگانے میں بھی 2 دن اور رات لگے۔ 12 محرم کو عمر سعد لعین اسیران اور مقدس سروں کو لے کر کوفہ پہنچا۔ کتاب قمقام زخار کی روایت کے مطابق اسیران آل محمد علیہ السلام کو 15 محرم کو کوفہ سے روانہ کیا گیا۔ کچھ مورخین نے تحریر کیا ہے کہ ابن زیاد ملعون نے کربلا کے سانحے کے بعد ایک قاصد یزید لعین کی طرف روانہ کیا، جس نے یزید کو کربلا کی رپورٹ پیش کی۔ یزید نے واپس ابن زیاد کو پیغام دیا کہ قیدیوں کو سروں کے ہمراہ شام بھیج دے۔ ناظرین، یزید نے جب ابن زیاد کو کوفہ کا گورنر مقرر کیا تھا، تب سے ہی اسے ہدایات بھجواتا رہا تھا کہ اس نے امام کے ساتھ کس طرح پیش آنا ہے۔ مورخین نے صراحت کے ساتھ اس خط کا ذکر کیا ہے جو یزید نے ابن زیاد کو لکھا کہ حسین علیہ السلام کا سر کاٹ کر میرے پاس روانہ کر دے۔ ناظرین، ابن زیاد کے یزید کو قاصد بھیجنے والی روایت کو بیشتر مورخین نے اپنی کتابوں میں درج کیا ہے اور اسے درست تسلیم کیا ہے، لہٰذا اسے درست تسلیم کرتے ہوئے آل محمد علیہ السلام کا شام پہنچنا صفر کے مہینے کی بجائے ربیع الاول میں کہیں ہوگا۔ کامل بہائی کی روایت کے مطابق اہل بیت 16 ربیع الاول کو شام پہنچے۔ صاحب ریاض القدس کے مطابق 16 ربیع الاول کو اہل بیت کا داخلہ دمشق میں ہوا۔ اس طرح اہل بیت کے سفر کی مدت 2 ماہ 6 دن بنتی ہے، لیکن جیسا کہ ہم نے بیان کیا ہے کہ کچھ مورخین نے کوفہ سے ایک قاصد کے دمشق بھیجے جانے کی روایت کی ہے۔ یزید کے خطوط کے مضامین پر نظر کی جائے تو پھر تو اس روایت کی صحت درست محسوس نہیں ہوتی، اور یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ اہل بیت کے شام پہنچنے کا وقت ماہ سفر میں ہی ہوگا۔ لہٰذا اب ہم یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ کیا آل محمد علیہ السلام کا قافلہ اسیری کی حالت میں ماہ سفر کی یکم تاریخ کو یا ماہ سفر کے پہلے ہفتے میں شام پہنچ سکا یا نہیں پہنچ سکا۔ لہٰذا اب ہم ماہ سفر میں اس تاریخ کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ناظرین، یکم صفر 61 ہجری کو اگر نیٹ پر ہجری عیسوی کیلنڈر میں ڈالا جائے تو نتیجہ 30 اکتوبر بروز منگل 680 عیسوی نکلتا ہے، جس میں 1 یا 2 دن کی غلطی کی گنجائش ہو سکتی ہے۔ 10 محرم 61 ہجری کو منگل کا دن تھا اور ماہ محرم 61 ہجری 30 دنوں کا تھا۔ اگر اہل بیت کا دمشق میں داخلہ یکم صفر کو تصور کیا جائے تو یہ 17 سے 18 دن کا سفر بنتا ہے۔ آئیے اب ذرا راستے کے جغرافیائی حالات پر بھی نظر دوڑاتے ہیں۔ ناظرین، انٹرنیٹ پر اسیران آل محمد علیہ السلام کے کربلا سے شام تک کی مسافرت کے کئی نقشے دستیاب ہیں، جن میں سے چند ایک
خاصی منظم ایرانی اور عراقی شیعہ ویب سائٹس نے اپلوڈ کیے ہیں۔ ان نقشوں میں عراق سے لے کر شام تک کا راستہ تو تقریباً ایک جیسا ہی دکھایا گیا ہے، مگر ملک شام کے اندر اس راستے میں ہر نقشے میں کچھ اختلاف ہے۔ تاہم ان نقشوں میں مشترک نقطہ یہ ہے کہ ان میں شام میں داخلہ تقریباً ایک ہی مقام سے دکھایا گیا ہے، اور وہ مقام تقریباً سنجر یا سنجار سے قریب ہے۔ سنجر سے پہلے عراق کے اندر یہ تمام نقشے کوفہ کے بعد تکریت اور موصل کے مقامات کی نشاندہی کرتے ہیں۔ موجودہ تکریت اور ملحقہ علاقوں کا محل وقوع دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ صحرائی نہیں بلکہ پتھریلا میدانی قسم کا علاقہ ہے۔ یہی زمینی حالات موصل کے بھی ہیں۔ ناظرین، گوگل پر عراق اور شام کا جیوگرافیکل میپ اگر دیکھا جائے اور آل محمد علیہ السلام کی مسافرت کے بارے میں اندازے حد اعتدال میں رکھے جائیں تو معلوم ہوتا ہے کہ کربلا سے شام تک کا سفر زیادہ تر میدانی اور پتھریلی سرزمین کا ہے۔ اب آئیے ذرا اسیران آل محمد اور شمر کے لشکر کی سواریوں کی طرف نظر دوڑاتے ہیں۔ آل محمد علیہ السلام کو اونٹوں پر لے جانے کی روایات بہت زیادہ بیان کی گئی ہیں۔ اونٹ صحرا کا جانور ہے اور صحرا میں اس سے تیز سفر کسی اور جانور سے ممکن نہیں۔ گھوڑا صحرا میں اونٹ سے تیز تو بھاگ لیتا ہے مگر جلد تھک جاتا ہے، اور لمبا صحرائی سفر گھوڑے کو جگہ جگہ پانی پلائے بغیر ممکن نہیں۔ البتہ گھوڑا میدانی علاقے کی بادشاہ سواری ہے۔ ناظرین، سوال یہ ہے کہ جب لشکر شمر نے خود گھوڑوں پر سفر کیا تو اہل بیت علیہ السلام کو اونٹوں پر کیوں سوار کیا گیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اونٹ پتھریلی زمین پہ سست ہو جاتا ہے، اور جب اس کے نرم پیروں میں نوکیلے پتھر چبھیں تو وہ بلبلاتا بھی ہے اور اس پر قابو پانا بھی مشکل ہو جاتا ہے، جس سے سواری مشکل اور تکلیف دہ ہو جاتی ہے۔ قیدیوں کو اسی لیے اونٹوں پر باندھا گیا تھا کہ انہیں زیادہ سے زیادہ تکلیف اور اذیت دی جا سکے۔ ناظرین، ریاض القدس کی روایت کے مطابق کچھ قیدی خچروں پر بھی سوار تھے، جو کہ اسی لیے تھا کہ راستے میں پہاڑی سلسلوں کا بھی سفر تھا۔ اب آئیے ذرا فاصلے کی طرف نظر دوڑاتے ہیں۔ ناظرین، اس قافلے کا کوفہ تا شام کم از کم فاصلہ اکثر مورخین نے 750 میل لکھا ہے، جو کہ 1207 کلومیٹر بنتا ہے۔ اس راستے کے لیے جو سواریاں استعمال کی گئیں وہ موافق نہیں تھیں۔ سفر تیزی سے نہیں کیا گیا، نہ ہی یہ محسوس ہوتا ہے کہ شمر کو جلد پہنچنے کے کوئی خاص احکامات دیے گئے تھے۔ اسی لیے وہ غیر معروف راستوں اور ویرانوں کا سفر اختیار کرتا رہا تاکہ راستہ زیادہ سے زیادہ لمبا ہو اور آل محمد علیہ السلام کو زیادہ سے زیادہ تکلیف اٹھانا پڑے۔ راستے کی منازل میں شمر کے لشکر کا قیام اور داد و عیش بھی بیان کی گئی ہے۔ پھر ایک مقام پر اس کا قیام 10 دن کا بھی لکھا گیا ہے۔ پھر مولا سجاد علیہ السلام کو وزنی توق گردن میں ڈال کر پیدل چلانے کی روایات بھی کثرت سے ملتی ہیں۔ ان تمام عوامل اور روایات کو آپس میں مربوط کر کے دیکھا جائے تو یہ سفر کسی بھی طرح 40 دن سے کم میں طے نہیں ہو سکتا، اور محتاط مورخین نے کئی ایک مقامات پر اس سفر کو 40 دن میں مکمل ہونا تحریر بھی کیا ہے۔ لہٰذا کبھی خیال یہی ہے کہ اسیران آل محمد شام میں 23 ربیع الاول کے آس پاس پہنچے، نہ کہ صرف 18 دن میں یکم سفر کو۔ اور جیسا کہ ہمارے اس بیان کو شیخ بہائی کی کتاب کامل اور کتاب ریاض القدس سے تقویت ملتی ہے، جنہوں نے یہ تاریخ 16 ربیع الاول بروز منگل بیان کی ہے، تو اس سے یہی یقین کیا جا سکتا ہے کہ یہ قافلہ آل محمد کو لے کر 16 سے 23 سفر کے دوران کہیں شام پہنچا۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہمیں امید ہے یہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ ہمارے چینل بلینڈ آف ہسٹری پر نئے ہیں تو ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اسے سبسکرائب کر لیں اور اس کے بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشنز کی سیٹنگ کا انتخاب کر لیں، تاکہ آپ اس پر پیش کیے جانے والے کسی بھی ویڈیو سے محروم نہ رہ سکیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ہماری جو ویڈیو آپ کو پسند آئے
اس کا لنک اپنے حلقہ احباب میں شیئر کر کے علوم محمد و آل محمد علیہ السلام کی ترویج و اشاعت میں حصے دار بنیں۔ آپ اپنا اور اپنے متعلقین کا بے حد خیال رکھیں اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔